بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کی ایک آنکھ مسخ شدہ تھی اور اگلے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو گمان ہوا کہ کہیں یہی دجال نہ ہو۔ چنانچہ ایک دن ابن سیاد کو ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے پایا۔ سوتے ہوئے اس کے منہ سے مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز نکل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہے تھے کہ اس کی ماں نے دیکھ لیا اور پکار کر کہا، اے عبداللہ، ابو القاسم آ رہے ہیں، سنبھلو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کو کیا ہوا کہ اس نے آواز دی؟ اگر کچھ دیر صبر کر لیتی تو مسئلہ معلوم ہو جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ پھر ابن سیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابن سیاد، تم کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا، مجھے حق دکھائی دیتا ہے اور باطل بھی، اور میں عرش کو پانی پر دیکھتا ہوں۔ یہ دراصل شیطان کے تخت کی بات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں میں ابن سیاد کے پاس گئے، حتیٰ کہ اسے بنی مغالہ کے قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا، اس کو خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیین کے رسول ہو۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ اور بے تعلیم کو۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا اور اس سے مسلمان ہونے کی درخواست نہ کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے سے مایوس ہو گئے۔ اور ایک روایت میں 7 محملہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات سے مارا اور فرمایا کہ میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام گڑبڑ ہو گیا، یعنی مخلوق حق و باطل دونوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے۔ ابن سیاد نے کہا کہ وہ دکھ دھواں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو تو اپنی قدر سے کہاں بڑھ سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی یعنی دجال ہے تو تو اس کو مار نہ سکے گا، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تجھے اس کا مارنا بہتر نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہے کہ کہیں وہ دجال نہ ہو۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔